اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الذکر۔ حضرت کعب بن مالک بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا یا ان کو کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ وہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: معقبات کے معنی ہیں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے کلمات جو نماز میں پڑھے جائیں۔ اس میں اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنے کا بیان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف۔ فائدہ: کچھ علماء کے نزدیک ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جائے جس میں کئی چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ تسبیحات تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جائیں، اور یہ دعائیں استعاذہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: معاذ، میں تجھ کو وصیت تلقین کرتا ہوں، تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کا کہنا ترک نہ کرنا: اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ابو داؤد باسناد صحیح۔ فائدہ: اس میں ذکر اور شکر اور عبادت کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تاکید ہے، کیونکہ اس کی مدد اور توفیق کے بنا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھ چکے تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ وہ کہے: یا اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: زندگی کے فتنے سے مراد زندگی میں پیش آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے انسان کے دین یا جسم کو نقصان پہنچے، اور موت کے فتنے سے وہ تکلیفیں مراد ہیں جو وفات سے پہلے موت کے وقت انسانوں کو پیش آتی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ مسیح ممسوح العین کے معنی میں سے ہے، بہنگی آنکھ والا۔ قیامت کے قریب جس دجال کا ظہور ہوگا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس لیے اسے مسیح دجال کہا گیا ہے۔ یہ شخص خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ عجیب و غریب کام بھی کروائیں گے جس سے بہت سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، لیکن نیک لوگ اللہ کی توفیق سے اسے پہچان لیں گے، اس لیے اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس سے پناہ طلب کرنا ضروری ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، صبر کی، شکر کی اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔